अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है देखने वाले तमाम अहबाब सेहत व सलामती के साथ खैर आफियत से होंगे। आज सैर व तफरीह के हवाले से एक मरगला पहाड़ियों की तरफ का एक टूर है। तकरीबन 80 के करीब यल्ब के नौजवान उलमा किराम पर मुश्तमिल काफ़िला है। अतालिक अहबाब की तरफ से ये एक प्रोग्राम रखा गया है। तमाम अहबाब मेरे साथ रहिएगा, कोशिश करूँगा आपको लम्हे लम्हे की अपडेट दे सकूँ। रवानगी के लिए तैयार, और इस सफ़र में मौलाना हम्माद अब्बासी साहब हमारे साथ थे। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और आपस में गपशप भी होती रही जो बहुत ही फ़ायदेमंद रही। कुछ वीडियोस भी बनाई गई जो आपके सामने है। सफ़र कुछ ज़्यादा ना था, जैसा कि आपके इल्म में है कि शहजाद टाउन से ये हाइकिंग ट्रेल चंद किलोमीटर पर है। अभी बना रहे हैं उसामा भाई, अभी कलाम लिख रहे हैं कोई? जी जी हमको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। राते बसर करने वाला वो एक रहमते दो जहां है, फिर भी सदा नाज़ो पे गुजर करने वाला। जलालत ज़दानो इंसान के गम में मुसल्ले को अश्कों से तर करने वाला। जलालत ज़दानो इंसान के गम में मुसल्ले को अश्कों को। ये शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने बैठा हुआ है और इल्तिजा कर रहा है। बस इस तसव्वुर को ज़हन में रखना है। बेतबसुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनिया नबी। तल्ख तारीख है जिंदगी या नबी। ए नबी दे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से, इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरिया नबी। ना तो नज़म का सिलसिला जारी था, इस वजह से बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ ये, अगरचे ये छोटा सा ही सफ़र था लेकिन उसके बावजूद सफ़र की थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और ये हमारे लिए अच्छा था क्योंकि आगे हमने एक पहाड़ी पर और ये कि मरगला के पहाड़ों को अबूर भी करना था, तो उसके लिए एनर्जी को बाकी रखना भी ज़रूरी था। दोनों तरफ घने जंगलात का एक सफ़र शुरू हुआ जो दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होता रहा। कुछ हिदायत थी वो भी पढ़ते हुए जा रहे थे रास्ते में। हमारे एक दोस्त को कुछ जड़ी बूटियाँ मिली, उसके बारे में सुने। ये हमने तिब में पढ़े भाई, ये ऐसे दरख्त है, ऐसा मेवा है, खून बनाता भी है, खून गाढ़ा भी करता है और ये नफ्स को मजबूत करता है। और खून का गाढ़ा होना माशाअल्लाह खून का नुकसान होना गाढ़ा होता है। हमें ये मरगला के जंगल में मिला
اور ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو یہ ماشاءاللہ یہ وہی درخت نکلا. اور یہ دیکھو میرے ہاتھ میں لال لال اس کے اندر آلریڈی خون موجود ہے. یہ دیکھو خون. سبحان اللہ. یہ بس بہرحال یہ ہمارے ایک ساتھی کی تحقیق تھی، آپ کو اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کچھ مناظر ہیں جنگلات کے آس پاس، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خوب بڑے بڑے درخت اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے پتھر، جن کو عبور کرتے ہوئے ہم اس کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، کچھ ہمارے سرحد سائڈ کے لوگ تھے یا کچھ اس طرف کے لوگ تھے جو پہاڑوں پر آنا جانا ان کا معمول ہے، تو ان کے لیے تو اتنی پریشانی نہیں تھی. البتہ کراچی والوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ موٹر سائیکل پر آپ بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی پر آپ بیٹھ جاتے ہیں. پیدل چلنے کا معاملات، پیدل چلنے کی جو ایک ورزش ہوتی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. بہرحال ساتھیوں کا ساتھ تھا اور چلتے رہے اور ایک دوسرے کو ہمت بھی دلاتے رہے. آپ کسی بھی جنگل میں چلے جائیں یا کسی بھی مری وغیرہ کی طرف تو آپ کو یہ مخلوق لازمی نظر آئے گی. یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہر شخص ان کے قریب سے گزرے اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دیتے رہیں. یہ جس انداز میں اور جس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی معصومانہ انداز ہے ان کا، لیکن ان سے خطرہ بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ یہ معصوم سی مخلوق جب حملہ کرتی ہے یا اپنا کوئی پنجہ مارتی ہے تو بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے. بندر یا بھائی یا بہن کے ساتھ ایک سیلفی پہاڑی کے ٹاپ پر جانے کی کوشش کرتے ہوئے، اور اسی جگہ پر ہمیں ایک ڈیم بھی نظر آیا جس کو راول ڈیم کہا جاتا ہے. یہ راول ڈیم کے مناظر ہیں، کسی حد تک میں اس کو زوم کر سکا. راول ڈیم کے پاس کچھ تصاویر لینے کا بھی موقع ملا، اور یہ منظر آپ دیکھیں راول ڈیم کا، کیا ہی خوبصورت منظر ہے. اس کو ایک مرتبہ دوبارہ مزید زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں کیا ہی منظر ہے. اور جب آپ دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس منظر کو انجوائے کرتے ہیں تو اس چیز کو، اس انجوائمنٹ کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ وہاں کی کچھ سیلفیاں ہیں اور اسی طریقے سے کچھ ویڈیوز ہے. جی بلندی پر چڑھتے چڑھتے جب تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے، ویسے تو پانی الحمدللہ پاس موجود تھا، لیکن یہ چشمے کا پانی کہیں سے آ رہا تھا تو یہاں کا پانی پینے کا موقع ملا. یہاں پانی پینے کے بعد کچھ دیر سستانے کا موقع ملا، اور اس دوران یہ سیلفیاں ہیں. محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھی میرے بس دوبارہ نہیں دیکھا. وائز وہاں سرکار آئیں گے، خطا جانے عطا جانے. یہ بالکل چوٹی کے اوپر کے مناظر ہیں جو میں تو جا نہیں سکا، البتہ ہمارے کچھ ساتھی، کچھ احباب گئے تھے
تو ان کی طرف سے یہ ویڈیو مجھے ملی ہے. یہ اس پہاڑی کا بالکل آخری مقام ہے جہاں یہ پہنچے. خیر واپسی شروع ہوئی اور ایک مرتبہ دوبارہ انہی مناظر کے ساتھ پہلے اوپر کی جانب چلتے ہوئے اور اب نیچے کی جانب. واپسی میں ایک مرتبہ پھر اس مخلوق سے ملاقات ہوئی. یہ دیکھیے لیس یا سلینٹی کھاتے ہوئے کچھ مناظر ہیں. الحمدللہ خرافیت سے نیچے اتر گئے، اگرچہ نیچے اترنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا. جس طرح چڑھنے میں مشقت ہے نیچے اترنے میں بھی مشقت ہے. الحمدللہ اترتے ہی آئس کریم کی ضیافت ہو گئی. آئس کریم کھانے کے بعد پھر ایک مرتبہ دوبارہ سفر. اب یہ کس طرف کا ہے یہ اب میرے اگلے ولاگ میں آپ دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.